اب جو اس میں دوسری بڑی اہم چیز چیف آف ڈیفنس بننے کے بعد ادارے کے اندر جو اختیارات بنانے کا معاملہ تھا، اس میں جنرل فیض کو جہاں 10 سال کی سزا سنانے کا ایک پورا ماحول مکمل بن چکا ہے، یہاں اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ارشد شریف شہید کے جنازے میں شرکت کی، ان کی والدہ کے انتقال میں بھی شرکت کی، جن کے ارشد شریف کے پاس بہت سے ایسے ثبوت موجود تھے ادارے کے اندر ہوئے 2 نمبر کاموں کے، ان لوگوں کو بھی نشانہ عبرت بنایا جائے، انہیں ہاؤس اریسٹ کیا جائے۔ اس میں تازہ ترین معاملہ ابھی آپ کے سامنے آج یا کل ہو سکتا ہے آ جائے، اور یہ معاملہ ادارے کے اندر بڑا سیریس لیا جا رہا ہے، کیونکہ جنرل فیض کے بعد یہ دوسرے جرنیل کو اس طرح نشانہ عبرت بنانے کا مطلب باقی تمام لوگوں کے اندر ایک تو خوف کی لہر بھی، اور دوسرا اس کے ساتھ جو اعتماد کی فضا ہے وہ ختم کرنی کہ طاقت کے۔ لیکن اس کھیل میں آپ کو پتہ ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جس انداز میں یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے اسے کنٹرول کرنا ہے، لیکن یہ ہر طاقتور یہی کوشش کرتا رہ گیا۔ فرعون نے بھی بڑی کوشش کی، نمرود نے بھی کی، شداد نے بھی کی۔ جب آپ طاقت کے تمام مراکز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو آپ زیادہ با اختیار ہونے کی بجائے بے اختیار ہو جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس پوری صورتحال میں جو ابھی پاکستانیوں کی نظر خان کی رہائی پہ ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کس طرح ہوگی، جو عوامی احتجاج سے ظاہر ہے۔ اب عوامی احتجاج کے سلسلے میں سہیل آفریدی کا آنا اس پوری صورتحال میں سب سے اہم معاملہ تھا۔ اب عمران خان کے پاس 2 آپشنز پیش کی جا رہی ہیں، یہ میں آپ کو بڑی برسوخ ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ 24 نومبر کو ڈی چوک نہیں پنڈی آنے کا اگر فیصلہ کیا گیا GHQ کے باہر تو بھرپور طاقت سے اس کا جواب دیا جائے گا، جس میں ہزاروں لوگوں کی شہادتیں ہوں گی، یہ باقاعدہ بتایا گیا، اور کسی قسم کی کوئی نرمی اختیار نہیں کی جائے گی۔ اب سہیل آفریدی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے ہیں، اور یہ معاملہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام ممبران صوبائی اسمبلی اس میں لازمی شامل ہوں گے۔ یہاں علی مین گنڈا پور والا معاملہ نہیں ہوگا کہ فرنٹ پہ قیادت موجود نہیں تھی، ممبران قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی موجود نہیں تھے، سینٹ کے لوگ موجود نہیں تھے۔ تحریک انصاف کی بلا شبہ قیادت میں جو اب یہ کہیں کہ 40 سے 50% ایسے لوگ جو احتجاج کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، لیکن خیبر پختونخوا کی صورتحال مختلف ہے، وہاں صوبائی اسمبلی کے اور وہاں ایون سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہونے کو تیار ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں بلا شبہ جو نہیں چاہتے، لیکن میجورٹی چاہتی ہے۔ اب یہ سب لوگ GHQ آنے میں، 24 نومبر کو خان کے لیے دھرنا دینے میں، ہر صورتحال کو فیس کرنے کے لیے فرنٹ سے تیار ہیں، لیکن جو پیغام انہیں دیا گیا، اب سہیل آفریدی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر عمران خان صرف ہاں کر دیں تو یہ معاملہ 24 نومبر کو ایک بڑے احتجاج کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن عمران خان چونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی شہادتوں سے، ہلاکتوں سے اور کسی قسم کے غیر پرامن احتجاج سے ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ وہ نہ کریں، انہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ 26 نومبر ہو، کال دی پورے پاکستان میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب جو بھرپور طاقت مل چکی ہے، ان کی سوچ ہے کہ اگر اسلام آباد نہیں پنڈی کی طرف بھی فیصلہ کیا گیا تو پھر بھرپور طاقت سے کرش کر دیا جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں سہیل آفریدی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے جواب ملے ہاں یا نہ کا، تو وہ پھر آگے بڑھیں۔ اب اس میں انہیں آج پیغام انہوں نے بھجوایا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ہمیں پیغام نہیں ملتا یا جو جس طرح کے رابطے روکے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس لائے عمل کیا ہے، وہ لائے عمل آج ان کا پہنچ چکا ہوگا یا ہو جائے گا جہاں تک میرا خیال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری صورتحال ہے۔ اب یہ معاملہ پاکستان میں بالکل اسی لیول پہ چلا گیا ہے جس میں ابھی آپ دیکھیں شیخ حسینہ کو انہوں نے مقدمے کا جو فیصلہ کیا، سزا کا فیصلہ کیا کہ وہاں سزائے موت کا، اس پہ بھی ظاہر ہے بڑا ری ایکشن جو شروع ہو گیا وہاں پہ، اور وہاں بھی اس وقت جو آپ نے حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش کی آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کی ملاقاتیں پاکستان میں ہوتی دیکھیں، مائنڈ سیٹ کہ وہی لوگ جو وہاں بھی واپس آئے ہیں جو ایک ہی اکیڈمی کے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے جو طاقت کا استعمال ہے، بھرپور استعمال ہے، اس کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور عمران خان نہیں چاہتے کسی صورت میں پاکستان میں خدا نخواستہ معصوموں کا قتل عام ہو۔ تو اب اس سچویشن کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، تحریک انصاف سیاسی پولیٹیکلی اس معاملے کو پرامن انداز میں کیسے لے کے جائے گی، جو بظاہر باہر کے جو فرنٹ ہیں امریکہ، یورپ
عرب دنیا وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف